بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن یا اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کو یوز کرنے کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بیسیکلی جب بھی آپ نے سیلف میڈیکیشن کی طرف جانا ہے یا او ٹی سی ڈرگس یعنی اوور دی کاؤنٹر ڈرگس یوز کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اوور دی کاؤنٹر ڈرگ یوز کریں تو بہتر یہ ہے، اگر آپ کو ان چیزوں کے ان میڈیسنس کے حوالے سے یا ڈرگس کے حوالے سے کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں، اس سے پوچھیں، پھر وہ میڈیسن یوز کریں۔ اور اگر ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر ایک فارمیسی پر جو فارماسسٹ ہوتا ہے اس سے رائے لیں، اس سے پوچھیں کہ یہ میڈیسن کس چیز کے لیے ہے اور مجھے کتنی یوز کرنی چاہیے، کیونکہ بیسیکلی میڈیسن کے یوز کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کی کوانٹٹی اور اس کی فریکوینسی۔ اگر آپ ایک چیز کو کس کوانٹٹی میں یوز کر رہے ہو اور کتنی بار یوز کر رہے ہو تو یہ بیسیکلی ڈٹرمن کرے گی کہ آیا کہ وہ میڈیسن آپ کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ ایک یہ بھی چیز دیکھیں کہ وہ میڈیسن جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈیزیزڈ کنڈیشن یا بیماری سے متعلق ہے بھی ہے یا نہیں، یا آپ نے صرف کسی عام شخص یا لے مین کے کہنے پر وہ میڈیسن یوز کی ہے۔ اگر تو آپ ایسا کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی لے مین کی بات پر یقین کر کے اپنی جان کو داؤ پر لگا رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کی بتائی ہوئی کوئی بھی میڈیسن یا ڈرگ یوز کر رہے ہیں، اگر وہ بی پی کے لیے ایک میڈیسن یوز کر رہا ہے اور آپ بھی اسی حوالے سے وہ میڈیسن یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ بیسیکلی جو بی پی یعنی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کرونک کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ میڈیسن یوز کریں گے وہ خاص طور پر آپ کو لانگ ٹرم میں یوز کرنی پڑے گی۔ تو اگر تو ایک شخص کے لحاظ سے وہ میڈیسن اسپیسیفک ہے تو وہ اس کے لیے تو فائدہ مند ہوگی، جبکہ دوسرے شخص کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیا پتا اسے کوئی کڈنی کا پرابلم ہو جبکہ آپ کو ہارٹ کا کوئی ریئل پرابلم ہو، اس کے حوالے سے اسی طرح اس کو شاید کوئی اور پرابلم ہو اور آپ کو بالکل ہی مختلف پرابلم ہو۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ اگر آپ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو اس سے بیسیکلی آپ اپنی صحت کو تو نقصان پہنچائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو آگے بھی کنوے کریں گے۔ یعنی آپ اگر اس چیز کو یوز کر رہے ہیں اور لوگ بیسیکلی جو میڈیسن خود یوز کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے وہ میڈیسن دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں خود اس چیز کے حوالے سے پوری نالج نہیں ہوتی، تو اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی۔ اور جو آپ نے اوور دی کاؤنٹر ڈرگز یوز کرنی ہے کوشش کریں کہ وہ زیادہ دیر کے لیے یوز نہ کریں، کیونکہ بیسیکلی وہ ٹیمپریری یوز کے لیے ہوتی ہیں، یعنی تھوڑے وقت کے لیے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ ایک میڈیسن تو لے لیتے ہیں، وہ اوور دی کاؤنٹر ڈرگ ہوتی ہے جیسے پیناڈول ہوگی، ڈسپرین ہوگی یا اسی طرح کی کوئی میڈیسن، لیکن اسے لے کے رکھ لیتے ہیں اور کافی دیر تک اسے ہی یوز کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک نہیں کرتے جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہ قابل استعمال نہیں رہتی۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی ٹاپیکل آپ آئنٹمنٹ یا کریم یوز کر رہے ہیں یعنی جلد کی باہر والی سطح پر، تو اسے بھی بیسیکلی ایک حد تک استعمال کریں، کیونکہ اگر وہ زخم بگڑ گیا تو اس سے بھی پرابلم کاز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو شوگر کے پیشنٹس ہیں یعنی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو بیسیکلی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ان کی جو وین وہ بلر ہو جاتی ہے، انہیں صحیح سے نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا رہتا ہے، تو وہ بیسیکلی ہر وقت مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنے جسمانی مسائل کی وجہ سے۔ تو اگر تو انہوں نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ وہ ایک اپنے اسپیسیفک اینڈوکرائنالوجسٹ یعنی جو شوگر کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے رابطے میں رہیں اور اس کی ہدایت کے مطابق آپ ڈرگز، میڈیسنز اور تھراپیز یوز کریں۔ اب اس میں صرف میڈیسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یعنی سیلف میڈیکیشن تو ایک چیز ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف میڈیسن لے کر اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ بیسیکلی جب بھی آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ایک ڈاکٹر سے اوپینین جو لے رہے ہیں، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، اسے ایک اور ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں، کیونکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ چیزیں آپ کو زیادہ اچھی طرح ویریفائی ہو جائیں گی۔ کیونکہ بعض اوقات ایک کنڈیشن ایک سینس میں ایک ڈاکٹر پوری طرح ایکسپلین تو کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی منسلک ہوتی ہیں جنہیں وہ ایک تو پوری طرح جان نہیں پاتا اپنے بزی شیڈیول ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا بعض اوقات ڈاکٹر کے حوالے سے ایک لاپرواہی یہ ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ وقت نہیں دے پاتا اور اس کی وجہ سے بعد میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے۔ تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ سیکنڈ اوپینین ضرور لیں، اور اگر آپ ایک ڈاکٹر کو پراپر
چیک کروا رہے ہیں، اس کے حوالے سے میڈیسنز یوز کر رہے ہیں، تو اس میڈیسنز کے یوزیج کا ایک ٹائم پیریڈ متعین کریں، یعنی وہ دیکھیں کہ وہ آیا کہ لانگ ٹرم میں میڈیسنز آپ کے لیے قابل علاج ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ اور کوشش کریں کہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں، جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں، جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، یعنی جو میجر ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں، وہ کبھی بھی اوور دی کاؤنٹر ڈرگز یوز نہ کریں، وہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، کیونکہ بیسیکلی وہ اس سٹیج سے آگے گزر گئے ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ اس چیز میں اپنے آپ کو ملوث کریں گے تو اس سے نہ صرف انہیں نقصان ہوگا، بلکہ ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی اور ان کی مشکلات بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو اس چیز کو بھی انہوں نے اپنے ذہن میں برقرار رکھنا ہے، تبھی بیسیکلی وہ جلدی اپنی بیماری کو ٹریٹ کر پائیں گے۔ اور اس سب میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ڈرگ کو یوز کریں تو کوشش کریں کہ آپ ایک تو اچھی میڈیسنز لیں، کیونکہ بعض میڈیسنز اثر نو ڈاؤٹ وہ بہتر طور پر کرتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ کچھ مہنگی بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوکل میڈیسنز ہوتی ہیں جو بیسیکلی اثر تو کرتی ہیں لیکن ان کا یوزیج یعنی ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی انہیں لمبے عرصے کے لیے یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ میڈیسن بے شک تھوڑی سی مہنگی لے لیں لیکن اچھی میڈیسن یوز کریں، اور آپ جب بھی میڈیسن لیں تو جنینک فارمولا کے تحت اسے لیں۔ اس سے بیسیکلی ایک تو آپ کو میڈیسن سستی مل جائے گی کیونکہ ایک سالٹ کئی برانڈز میں اویلیبل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی میڈیسن لے رہے ہیں اس جگہ پر ٹمپریچر کنڈیشن کیا ہے، آیا کہ جو ایکچوئل ٹمپریچر کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے میڈیسنز کو رکھنے کے لیے وہ وہاں برقرار ہے کہ نہیں۔ اسی طرح وہ دیکھے کہ وہاں بیسیکلی جو صفائی ستھرائی کا دھیان رکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ کی جو میڈیسنز کا یوز ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، ادروائز اٹ ول کریٹ مینی ہرڈلز، مینی ڈسٹریسز فار یو۔ تو ان سب سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی صحت پر خود دھیان دیں۔ آپ جب بھی کوئی میڈیسن لیں اور خاص طور پر اسے خریدنے لگیں تو اچھی طرح سے یہ دیکھیں کہ آیا کہ جو آپ ٹیبلٹ یا کیپسول لے رہے ہیں وہ اچھی شکل میں ہے کہ نہیں، وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تو نہیں، یا رپچر تو نہیں، یا اس کی شکل تو نہیں بدل گئی، کیونکہ اگر وہ آپ کھول کے نہیں دیکھیں گے تو وہ بیسیکلی پوری کنڈیشن میں ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اور جب بھی میڈیسن لیں آپ اپنی متعلقہ میڈیسن لیں، کسی غیر ضروری میڈیسن کو یوز نہ کریں، کیونکہ اس سے ایک تو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، اس کے علاوہ ایڈورس ایفیکٹس ہو سکتی ہیں، اور بہت سے کیسز میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایڈورس ایفیکٹس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ تو ان سب سے بچنے کا بہترین حل ہے کہ آپ اپنی میڈیسن کو ایک تو پراپر وے میں یوز کریں، دوسرا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یوز کریں، اور تیسرا جب بھی اسے یوز کریں تو اس کے یوز کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں اسے ذہن میں ضرور رکھیں۔ تو اس طرح بیسیکلی یو ول الٹیمیٹلی بی اے ہیلتھی پرسن۔ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ میڈیکل اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔